نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے جی۔ ان کا جب قوم سے مناظرہ ہوا اور اس قوم نے جو معبودان باطلہ بنائے ہوئے تھے ان کا رد فرمانے کے بعد، اور نمرود از خود ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا، اور یہ وہ بادشاہ گزرا ہے جی تاریخ کے اندر جس نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج پہنا۔ بادشاہوں کی تاریخ کے اندر سب سے پہلا تاج پہننے والا یہی نمرود تھا، اور اس کی جو خرافات تھیں وہ بے شمار ہیں۔ اس کا دماغ کیسے خراب ہوا؟ 400 سال تک اس بندے کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اتنا فٹ آدمی تھا۔ 400 سال تک اس بندے کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی آفت نہیں پہنچی۔ اس نے کہا 400 سال تک مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، میں تو خدا ہوں۔ ہاں جی، ایک حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 40 دن تک اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، غم نہ پہنچے، رنج نہ پہنچے، نقصان نہ ہو، تو وہ یہ فکر کرے کہ کہیں اس سے اس کا رب تو ناراض نہیں ہو گیا۔ ضرور ہم پیسے کو، صحت کو، مرتبے کو، سیٹ کو اور خوشیوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی رضا ہے، لیکن تاریخ انسانی کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جو بندہ جتنی تکلیفوں کے اندر رہتا ہے وہ بندہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی محبوب بندے گزرے ہیں، آپ آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، انبیاء کرام کی آپ ہسٹریاں پڑھتے آئیں، ان کی تاریخ پڑھتے آئیں، قرآن پاک کے اندر یونس علیہ السلام کا ذکر آپ کو ملے گا تو مچھلی کا ذکر ملے گا کہ ان کو مچھلی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قید کروایا، تکلیفیں ہوئیں، پریشانیاں ہوئیں، قوم نے پریشان کیا۔ آدم علیہ السلام کی پریشانی کون نہیں جانتا؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو ملے گا، تو 950 سال آپ نے تبلیغ کی، کوئی ماننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ ہاں جی، 950 سال کی تبلیغ کے سلے میں 80 لوگ صرف کلمہ پڑھے۔ اچھا، آپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ چل رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا گیا، قوم نے پریشان کیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی لی گئی، بیوی بچوں کو جو ہے وہ بیابان میں چھوڑ دیا گیا۔ اب جس بھی آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی پریشان ہوا کرے تو میری تکلیفوں کو دیکھ لیا کرے، اس کو اپنی تکلیفیں بھول جائیں گی۔ جتنی اب حضور تو محبوب خدا ہیں، ہاں جی، اور ابراہیم خلیل خدا ہیں۔ یار اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہی کی قوم نے تنگ کیا، میرے کریم آقا جی علیہ السلام کو بھی انہی کی قوم نے تنگ کیا۔ کون سا ایسا دکھ ہے، رنج ہے، تکلیف ہے جو اللہ والوں کو نہیں پہنچی؟ ہر قسم کی لحاظ سے ان کو تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا کیا گیا، اور یہ پریشانیاں وہ تو وراء الورا ہستیاں ہیں جی،
ان سے تو کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا، ہم تو نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، لیکن وہ قرب خداوندی کا ایک انداز ہے، ایک انداز ہے قرب خداوندی کا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا سورہ یوسف کو آپ پڑھ کے دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے 40 سال تک، ہاں جی، آپ پریشانی میں رہے، تکلیف میں رہے۔ یوسف علیہ السلام کا آپ تذکرہ پڑھ لیں، جس بھی نبی کو آپ دیکھیں گے جی، جس بھی نبی کی آپ تاریخ، کوئی آپ نہیں بتا سکتے جناب یہ وہ نبی آئے ہیں جی جن کو کوئی پریشانی نہیں آئی، آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ قرب خداوندی کا، اللہ والے جتنے بھی ہیں وہ پریشانی، یہ تاجدار لاہور حضور فیض عالم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہیں افغانستان کے، یہاں تشریف لے آئے، ہاں جی۔ اب جس بھی بزرگوں کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، یہ قرب خداوندی کا ایک راز ہے جی۔ تو یہ نمرود وہ بندہ تھا جس 400 سال کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور پھر اس نے اڈے مقرر کر لیے کہ میں آج یہاں پہ آؤں گا، یہاں آؤں گا، تم نے میری عبادت کرنی، جو میری عبادت میں جہاں پر نہیں پہنچ سکتا اپنی عبادت کروانے کے لیے، پھر اس نے اپنے بت بنوا کے اس نے بھیجے کہ جناب یہ میرے بتوں کی پوجا کی جائے گی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سی ایسی تکلیف تھی جو نہیں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تکلیف ضرور دیتا ہے، لیکن تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ وہ تکلیف دیتا ضرور ہے، پریشانی میں مبتلا ضرور کرتا ہے، لیکن ہم جیسے 4 دن بیمار ہو جائے نا جی، چنگا بھلا ہر پاسوں ساڈے اتے رحمت ہوئے گی اللہ دی، ہر پاسوں ساڈے اتے اللہ دی رحمت ہوئے گی، ایک تھوڑا جہا بندہ کسی پاسوں پریشانی چایا نہیں آیا تو بندہ کہندا لو جی رب نو میں ہی نظر آیا سا جی، رب نو میں ہی نظر آیا سا، میرے اتنے ہی مصیبتاں ہونیاں سن، میرے اتنے ہی پریشانیاں ہونیاں سن، میری اولاد نو ہی ٹینشن ہونی سی، میرے کو پیسہ نہیں سی ہونا، ہاں جی، مینوں ہی کاروبار نہیں سی ملنا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ہاں جی۔ وکان الانسان کفورا، انسان بڑا ناشکر ہے جی، وکان الانسان عجولا، بڑا جلد باز ہے انسان، بڑا جلد باز ہے۔ حضور فرماتے کہ یہ بندہ دیکھے کہ 40 دنوں کے اندر اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں، اور اگر آتی رہیں، ٹینشن آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، اس کا مطلب اللہ راضی ہے۔ اور پھر اس کی رضا کا ایک اور جو ہے نا جی بہت بڑا نشان اور علامت ہے، بندہ جس بھی حال میں ہو نا، جس بندے کی زبان سے شکر کے کلمے نکلتے رہے نا، اللہ اس سے راضی ہے، جس حال میں بھی رہے۔ اگر اس کی زبان سے شکر کے کلمے نہیں نہ نکلے تو بابا پھر وہ رب اس سے راضی نہیں ہے، وہ خوشحالیوں میں ہو، وہ بدحالی میں ہو، کلمہ شکر نہیں ادا کیا، اللہ کو نہیں راضی نہیں۔ تجھے خوشحال رکھے سبحان اللہ جی، تجھے پریشانی آ جائے الحمدللہ جی، جیسے میرے رب کی مرضی، وہ خوشحالیاں دے، وہ مالک ہے، وہ پریشانیاں دے، خود ہی دور فرمائے گا، ہاں جی۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ جب ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ دا مال سے اللہ کو لوٹ گیا جی، ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پر یہی بات کی گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ساری حجتیں قائم کرنے کے بعد، سب ان کے معبودان باطلہ کا جو ہے رد کرنے کے بعد، پھر اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمانے وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وہ تو مجھے راہ بتا چکا، ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون،
اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ ہاں، جو میرا ہی رب کوئی بادشاہ ہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وہ نہ جی یہ بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی، کہا کہ اگر آپ باز نہ آئے اس بات سے کہ ہمارے خداؤں کی آپ نے توہین کرنا، رد کرنا، ان کا انکار کرنا نہ چھوڑا اور ان کو ماننا شروع نہ کیا، تو پھر یہ یاد رکھیں یہ آپ کا برا کریں گے۔ فرمایا جاؤ جاؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جو بتوں کے ساتھ حشر کیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا اپنا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، اور پھر کلاڑا بڑے کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب واپس آئی اور وہ دیکھنے لگی کہ یہ کیا ہوا، ہمارے سارے خداؤں کا کھانا خراب ہوا پڑا ہے، ہاں جی، کسی کا کان ٹوٹ گیا، کسی کا ناک ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، یہ کیا ان کے ساتھ حشر کر گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ آپ نے ان کا حشر کیا؟ فرمایا میں نے کیا کرنا ہے جی، چھوٹے شرارت کر رہے ہوں گے، بڑے نے ٹھوک دی جی، بڑے نے ٹھوک دیتی ہیں، کسی دے کان پھڑیا تو کان ٹوٹ گیا، کسی دے نک پھڑیا تو نک ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا بولے بادشاہ ہو، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے، یہ نہیں ہل سکتے، یہ کوئی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تو آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون، پھر لعنت ہے تواڈے اوتے، انہاں تواڈے بتاں دے اوتے بھی تے تواڈے اوتے بھی، انہاں دی عبادت کر دیو۔ او بھائی، جو اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا وہ کسی کو نقصان کیا پہنچا سکتا؟ حضرت جی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہے نا جی، چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی، چوہا بھی ہے نا، چوہا آپ اس کی دم پہ پاؤں رکھے وہ پلٹ کے کاٹے گا، وہ دوڑے گا نہیں۔ بلی کی دم پہ آپ پاؤں رکھیں وہ پلٹ کے کاٹے گی، کسی بھی جانور کے۔ بھئی یہ کیسے خدا ہیں، ان کی کوئی ناک ہی توڑ گیا، وہ اپنے ناک کے آگے ہاتھ ہی نہیں کر سکے، ان کے کان اکھاڑ کے کوئی لے گیا، وہ کان ہی نہیں بچا سکے۔ جو خدا اپنے کان نہیں بچا سکتا وہ بندے کو عذاب کیا دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ، ہاں الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم نے حضرت صاحب زندگی کے اندر اس کی قدرت کے اتنے کرشمے دیکھے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2005 سے لے کر آج تک جتنے زلزلے آئے ہیں، یہ سیلاب آئے ہیں، یہ اللہ آپ کی خیر کرے، دریاؤں کے اندر گاڑیاں گری ہیں، یہ سارے سانحے تو انتہائی افسوسناک سانحات ہوئے ہیں، لیکن ان سانحوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کرشمے کا اظہار کیا۔ ایک جو 2005 کے اندر زلزلہ آیا تھا، 1.25 مہینے کے بعد ایک بچے کو زندہ بلڈنگ کے نیچے سے نکالا گیا۔ وہ بچہ 6 مہینے کا بچہ تھا جب دفن ہوا۔ حضرت جی 1.25 مہینے تک اس کو زندہ کس نے رکھا؟ میرے رب نے۔ وہ بغیر کھائے پیے جتنی دیر مرضی زندہ رکھے جی، کھلائے پلائے رکھ سکتا ہے جی، ہاں جی، وہ اس کو وہ کوئی محتاج ہے؟ وہ اگر پتھروں کے اندر کیڑوں کا رازق ہے تو اس طرح کئی قدرت کے کرشمے ہمیں جب بھی کہیں پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، ہمارے ایمان اور تازہ ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جب تک زندہ رہے ایمان پر سلامت رکھے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔